مسائل کا حل ہے، قرضوں کا، بیماریوں کا، بے اولادیوں کا، مشکلات کا، پریشانیوں کا حل ہے۔ درود حل ہے، درود عبادت ہے، درود تسبیح ہے، درود مشکل کشا وظیفہ ہے، درود حاجت روا عمل ہے، اور درود دلوں کی تسکین ہے۔ درود اندر کا نظام ہے، جس سے دل منور ہوتے ہیں، طبیعتیں معطر ہوتی ہیں۔ درود ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے، ان کا نام تھا عزیز الرحمان صاحب۔ وہ جز وقتی کچھ عرصہ ہم نے ان سے فارسی عربی پڑھی۔ ہماری چونکہ طب کی کتابیں فارسی عربی میں پڑھ تو نہ سکے پر تھوڑا سا پڑھا۔ وہ پرانے ریڈر تھے اصل میں جج کے، اور اس دور میں فارسی کے تانبے کی پلیٹوں پہ لکھے ہوئے بھی وہ بتاتے تھے، دکھائے فارسی کے اسٹامپ ہوتے تھے۔ بہت ماہر تھے علم کی دنیا کے۔ ان کے بیٹے سیشن جج ابھی فوت ہوئے ہیں۔ اپنے بیٹے کے بارے میں ایک دفعہ دوران تعلیم بتایا، یعنی ہمیں وہ پڑھا رہے تھے ہم دونوں بھائیوں کو، تو ایک بات سنائی۔ کہنے لگے کہ میری اولاد نہیں ہوتی تھی، ماں باپ کو بہت فکر، حتیٰ کہ کچھ لوگ آوازیں آنے لگیں کہ اس کی اور شادی کرے۔ تو میں گیا شیخ الجامعہ حضرت مولانا غلام محمد کھوٹوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑی ہستی تھی، جامعہ عباسیہ جو موجودہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور ہے، میلوں میں ہے۔ ان کے پرنسپل تھے، ان کے وائس وی سی تھے، وائس چانسلر تھے شیخ الجامعہ حضرت مولانا غلام محمد کھوٹوی۔ کھوٹا ایک جگہ کا نام ہے ملتان شوج آباد کے قریب۔ وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی تھے، صوفیانہ مزاج تھا۔ تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے کہا استاد جی، کیونکہ یہ جامعہ عباسیہ سے پڑھے ہوئے تھے، اولاد نہیں، کیا کرا؟ ایسے دیکھ کے فرمانے لگے مولوی عزیز کل آنا میرے پاس۔ میں کل گیا، میں نے کہا استاد جی وہ اولاد کا میں نے عرض کیا تھا، اولاد نہیں ہے۔ اچھا میں بھول گیا، کل آنا۔ میں پھر کل چلا گیا۔ یہ اصل میں جو واقعہ مجھے یاد آیا، اس رات والے واقعے سے وہ پچھلا واقعہ یاد آیا، کڑیاں ملی آپس میں۔ میں پھر گیا تو میں نے جا کے ایسے بیٹھا، مجھے دیکھا تو ایسے خاموش اپنا کام کرنے لگا۔ میں نے کہا لگتا ہے آج بھی پیشی ہے۔ میں چپ کر کے اٹھ گیا خود۔ 2-3 دن میں نہ گیا۔ مجھے ایک بندے کے ذریعے اطلاع ملی، استاد محترم نے بلوایا وی سی وائس چانسلر کہ اسے کہو میرے ملے۔ تو کہنے لگا کہ میں ان کے پاس گیا۔ جب ان کے پاس گیا کہنے لگا بات یہ ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ تو خود بہت بڑا عالم ہے، تجھے کیا وظیفہ بتاؤں، کیونکہ مولوی وظیفے پڑھاتے ہیں پڑھتے نہیں ہیں، تو تجھے کیا بتاؤں؟ میں بہتوں کے پاس گیا، کہیں سے جواب نہیں ملا۔ بہتوں کے پاس گیا، کہیں سے جواب نہیں ملا۔ آخر کار میں سیدھا پھر حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب کے پاس گیا۔ کون؟ شاہ ولی اللہ صاحب کے بھی والد سے، ان کے پاس گیا اور ان سے میں نے عرض کیا کہ میرا چہیتا شاگرد ہے، اولاد نہیں ہو رہی، تو آپ کچھ شفقت فرمائیں۔ تو شاہ عبد الرحیم صاحب نے فرمایا اس سے کہو صلو علیہ وآلہ کو پڑھے اور بہت زیادہ پڑھے بس۔ تو بھائی مجھے آج جواب ملا ہے، حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب روحانی دنیا میں گئے تھے نا، شاہ عبد الرحیم صاحب کو تو فوت ہوئے 150 سے زیادہ عرصہ ہو گیا، روحانی دنیا میں گئے تھے اور وہاں سے اجازت ملی اور کہا کہ پھر اللہ پاک نے بیٹا دیا اور پھر اس کا میں نے نام ضیاء الرحمان رکھا، پھر اولاد ہوئی، پھر ہوئی۔ درود تو عبادت ہے، درود تو نشانیاں دیتی ہے، درود نسلیں دیتی ہے، درود صالحیت اور صلاحیت کا ذریعہ ہے، درود راحتوں اور برکتوں کا ذریعہ ہے۔ اپنی زندگی میں درود کو شامل کریں۔ رات کی بات ہے، میں بیٹھا ہوا تھا، ہمارے ایک دوست ہیں تو وہ عبقری رسالہ ان کا ذوق ہے، وہ لے کے تقسیم کرتے ہیں۔ پہلے یہاں مچل میں تھے، اب گورمے میں فوڈ کے بہت بڑے انجینئر ہیں، مخلص ہیں۔ تو میں نے رات کی بات ہے ان سے ایسے بات ہوئی تو مجھ سے کہا، میں نے کہا آپ کرسچن کو عیسائیوں کو بھی رسالہ دیتے ہیں؟ ارے ہاں، میں فیصلہ باد میں میری جاب تھی تو وہاں 50 رسالے مستقل میں نے لگائے ہوئے ہیں، ابھی بھی لگائے ہوئے دیتا ہوں۔ تو کہنے لگے کہ میں ایک میرے پاس عیسائی آیا اور وہ عبقری رسالہ لے کے آیا، اس نے لے کے آیا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ جو بندہ صلو علیہ وآلہ پڑھے گا تو اس کی اولاد ہو جائے۔ کسی نے اپنا تجربہ لکھا تھا اور کہنے لگے میرا بچہ یا بارشن ہو جاتا ہے یا بچہ ہو کے مر جاتا ہے، میرا کچھ ایسے مسائل ہیں
یا بچہ ہوتا ہے 2-4 دنوں کا ختم ہو جاتا ہے، یا حمل ٹھہرتا نہیں، اگر ٹھہرتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے، اس طرح کے مسائل۔ تو کہنے لگے میں تو کرسچن عیسائی ہوں، تو پھر یہ تو مسلمانوں کا وظیفہ ہے۔ میں نے کہا تم ہمارے نبی محمد کو مانتے تو ہو نا، نبی ہیں؟ کہ ہاں، بس ٹھیک ہے، تم بحیثیت نبی پڑھ لو، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی ہیں، یہ تو مانتے ہو نا؟ عیسائی نے پڑھنا شروع کر دیا صلو علیہ وآلہ۔ کہنے لگے کچھ ہی عرصے کے بعد ڈبہ لے کے آیا کہ اب میرا بچہ 1.5 ماہ کا ہو گیا۔ کتنے عرصے کے بعد؟ ظاہر 9-10 مہینے 11 سال کے بعد ڈبہ لے کے آیا وہ عیسائی کرسچن کہ میرا بچہ ہو جائے۔ شیخ رحمت اللہ علیہ کو عشق مصطفیٰ اور محبت حب آل رسول اور حب رسول بہت زیادہ غالب تھا، تو ایک دفعہ بیٹھے بیٹھے دل ہی دل میں آیا اور بے ساختہ منہ سے نکلا بلغ العلا بے کمالی، کشفت دجا بے جمالی، حسنت جمیع خصال۔ اب اگلا لفظ نہیں مل رہا۔ جو شاعرانہ ذوق ہوتا ہے، جو شاعرانہ مزاج ہوتا ہے، اس میں وزن کا بہت خیال ہوتا ہے۔ وزن، اللہ کے حبیب نے زندگی میں ایک شعر کہا ہے، صدیق اکبر فرمانے لگے یا رسول اللہ وزن کے اعتبار سے شعر ٹھیک نہیں ہے، اور اللہ نے اپنے نبی کا معجزہ دکھانا تھا۔ اگر وہ شعر ٹھیک ہوتا تو پھر دشمنوں کی یہ بات ٹھیک ہوتی کہ یہ اپنی طرف سے قرآن میں گھڑ کے لاتے ہیں۔ بات نہیں سمجھ؟ یا رسول اللہ ادب سے عرض کیا، کیونکہ عرب کا ہر شخص فصاحت و بلاغت و شاعری میں آگے تھا، یہ شعر وزن کے اعتبار سے کمزور ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے فرما دیا پر وزن کے اعتبار سے کمزور ہے۔ میرے رب نے اپنے حبیب کا یہ معجزہ ہے، یہ میرے حبیب کی سچائی اور صداقت ہے کہ یہ قرآن غاروں سے بنا کے نہیں لائے، یہ قرآن وحی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرے حبیب اپنے طور پہ نہ کچھ بولتے ہیں، نہ کچھ سوچتے ہیں، نہ کچھ کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں جو وہ کہ وحی نہ ہو جائے۔ یہ میرے حبیب کی صداقت اور سچائی کی عرشی تصدیق ہے کہ ایک شعر بھی نہیں کہہ سکے۔ اگر وہ شعر لاجواب ہوتا تو پھر دشمنوں کے الزامات کو تقویت ملتی۔ اب سوچ رہے ہیں کہ اگلا اس ربائی کو، اس شعر کو پورا کرنا ہے، کیسے ہو؟ میرے حضور خام نے تشریف لائے اور فرمان لے کے کہے صلو علیہ وآلہ، اور کہنے لگے میں نے پڑھنا شروع کیا اور اللہ نے مجھے اولاد عطا فرما دی۔ کیا نعمت ہے، کیا کمال ہے۔ ریس کی وسعت کے لیے جو میں بتاتا ہوں کہ بندہ ہے 129 دن اور 129 دفعہ سورۃ کوثر پڑھ اور پھر آنکھوں سے رب کی طاقت کے جلوے دیکھ۔ 129 دن اور 129 بار۔ آپ بتائیں جو یہ پڑھتے ہیں 129 بار سورۃ کوثر کتنا وقت لگتا ہے؟ صحیح بتائیں، اگر نہیں پڑھتے نہ بتانا۔ 10 منٹ کی آواز بھی ہے، 7-8 منٹ کی آواز بھی ہے، 15 منٹ کی آواز بھی ہے۔ ہم 15 منٹ لے لیتے ہیں، 15 منٹ لے لیتے۔ کیا روزانہ کے 15 منٹ ہمارے لیے مشکل ہے؟ 129 بار سورۃ کوثر، اور اگر جگہ اور وقت ایک ہو تو پھر اس کی طاقت اور تاثیر حیرت انگیز طور پہ دگنی ہو جاتی ہے۔ زمان اور مکان، وہی وقت وہی جگہ، مجبوراً اگر نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں، پر یقین، دل کی گہرائیاں، اندر کا درد اور پورے خشوع، خضوع، دھیان، طلب، تڑپ اور جذبے کے ساتھ پڑھ 129 بار۔ اصل میں یہ 129 کا جو عدد ہے نا، لفظ لطیف کا عدد ہے، یا لطیف ہو نا، لطیف، 129 بار اور 129 دن۔ پھر قدرت کے خزانے اور رب کی رحمت کے خزانے، اس کی عطا اور شفقت کے خزانے، اس کی مہربانی کے خزانے۔ ایک اور چیز بتاؤں، دیدار مصطفیٰ کے لیے، کملی والے کے دیدار کے لیے سورۃ کوثر بہت باکمال ہے۔ اب اس کے فائدے سنتے جائیں، 129 دفعہ کے فائدے ذرا سنتے جائیں، کیونکہ میرے آقا کی تسلیوں کے لیے، دلجوئیوں کے لیے یہ سورت اتری تھی۔ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ دلجوئیوں کے لیے تانے دے دے کے ظالموں نے میرے آقا کے سینے کو چھلنی کیا، اور اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا میرے حبیب کیوں غمزدہ ہیں، ہم نے آپ کو کوثر دے دی۔ اور میرے حبیب یہ جو تانے دینے والے ہیں، آپ پہ جادو کرنے والے ہیں، آپ پہ نظر بد کے حملے کرنے والے ہیں، اور آپ کے ساتھ حسد کرنے والے ہیں، یہ ان نشانیہ کا ابتر، یہ تو ایسے ابتر ہوں گے، ان کی زندگی ابتر ہوگی، ابتر سے ابتر اور ابتر ہوگی کہ بس زمانہ دیکھے گا وہ شماتت الاعداء،
اور ان کے دشمن ان پہ ہنسیں گے، ایسے ابتر ہوں گے۔ 129 بار سورت کوثر دیدار مصطفیٰ کے لیے، 129 بار سورت کوثر جادو کے آخری توڑ کے لیے، 129 بار سورت کوثر جادو کو خود پلٹانے کے لیے، پلٹ جاتا ہے۔ 129 بار سورت کوثر آفات اور بلیات کو دور کرنے کے لیے، 129 بار سورت کوثر انزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن اور اسٹریس کے لیے، اور 129 بار سورت کوثر پرسکون نیند کے لیے، 129 بار سورت کوثر پرسکون زندگی کے لیے، اور 129 بار سورت کوثر پھر دنیا حسنہ کے لیے۔ جتنی نیکیاں بڑھتی جائیں گی، جتنا نور بڑھتا جائے گا۔ یہ کیوں کہتے ہیں فلاں وظیفہ میں نے اتنی تعداد میں پڑھا میرا کام ہو گیا؟ تو وظیفے کے اندر سے کوئی پیسے نکلے تھے، وظیفے کے اندر سے کوئی سرنج نکلی تھی، سوئی نکلی تھی، وہ آ کے چبھی اور ٹیکا لگ گیا، میں ٹھیک ہو گیا؟ یا وظیفے کے اندر سے کوئی تعویذ نکلا تھا، وہ آ کے میرے گلے میں، میری جھولی میں پڑ گیا؟ نہیں، اس کے اندر سے نور نکلا تھا۔ کیا نکلا تھا؟ وظیفے کے اندر سے نور نکلا تھا، اللہ کی رحمت نکلی تھی، اللہ کے وعدے تھے، ان نور اور وعدوں کی برکت سے کہا کہ میرا کام بن گیا، میری مشکل ٹل گئی، میری بیماری، میری پریشانی، میرے دکھ، میرے حالات بہتر ہو گئے، وہ نور نکلا تھا۔ یہ جو آپ وظیفے، کلمہ، تسبیح، اعمال کر رہے قدم قدم پہ، اس کا نور ہے جو آپ کو ارد گرد گھیر لیتا ہے۔ اور سنیں، جہاں نور ہوگا وہاں چند چیزیں نہیں آئیں گی، ظلمت نہیں آئے گی، کفر نہیں آئے گا، عقیدہ خراب نہیں آئے گا، اللہ سے دوری نہیں آئے گی، شرک نہیں آئے گا، بدعت نہیں آئے گا۔ جہاں نور ہوگا وہاں جادو نہیں آئے گا، وہاں جنات نہیں آئیں گے۔ جہاں نور ہوگا وہاں نظر بد ٹکرا کے واپس چلی جائے گی۔ جہاں نور ہوگا وہاں کسی کی انتقام اور کینے اور بغض کی زندگی جو اس کو کھا جائے گی وہ نہیں ہوگی۔ نور اس کے ارد گرد ایک حالہ ہوگا، ایک حصار ہوگا، ایک طاقت ہوگی اس کے ارد گرد جو ان چیزوں کو دور پھینکے گی۔ حتیٰ کہ نور جتنا طاقتور ہوتا جائے گا، ایک وقت یہاں تک آتا ہے جتنا طاقتور نور ہوتا ہے، کوئی چیز اگر آ کے جنات، جادو، اثرات، بندشیں یا دشمن، حاسد یا کتوں میں سے کوئی انسان کتا ہے اندر سے، جس کو قرآن نے کہا ہے بندر ہے، خنزیر ہے اور ریچھ ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، وہ جب اس سے ٹکرائے گا یہ نور اتنی دور پہ اس کو کہ اس کے اوپر پلٹ دے گا، اتنی طاقت ہوگی اس کے اندر کہ اس کے اوپر پلٹ دے گا۔ جیسے میں حضرت شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی بات بتاتا ہوں، بیٹھے ہوئے تھے، اوپر ایک چیز ایسے چمکدار جا رہی تھی، تو حضرت کے غلام مریدین بیٹھے تھے۔ حضرت کیا ہے؟ فرمایا کسی نے کسی کے لیے جادو کی ہانڈی بھیجی ہے اور وہ جادو کی ہانڈی جا رہی ہے، تو کیا ہوگا؟ وہاں جا کے ان کے گھر کے اوپر ٹوٹے گی اور یہ ٹوٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، پھر ان کے گھر کے اوپر مصیبتیں، تکلیفیں، بیماریاں، اموات، حادثات، مشکلات، مسائل، پریشانیاں، ایسے پھر ان کے اوپر بارش کی طرح مصیبتیں ٹوٹ پڑیں گی۔ تو حضرت یہ کیسے ہے؟ واپس ہو سکتی ہے؟ فرمایا ہاں، آپ نے حکم دیا، وہ ہانڈی آ کے آپ کے سامنے اتری، اس کے ساتھ کالے جنات تھے۔ فرمایا فلاں ایک کالا عامل ہے، ایک بندے نے اس کو پیسے دیے ہیں فلاں پہ جادو کرانے کے لیے، جبکہ اس کا قصور نہیں ہے اور ہم بے بس ہیں، ہم تو جا رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں تجھے حکم دیتا ہوں، جا واپس اسی پہ پلٹ جا۔ یہ نور تھا اس درویش کا۔ اللہم نور قلبی بعلمک، اللہم نور قلبی، اے اللہ میرے دل کو نور سے بھر دے۔ اللہم حبب الینا الایمان، ایمان کے نور سے بھر دے۔ وزینہ فی قلوبنا، اور اس کو اتنا مزین کر دے، خوبصورت بنا دے کہ اس کے علاوہ کوئی اور نہ ہو۔ اور سرکار نے فرمایا جا، میں تجھے حکم دیتا ہوں، یہ ہانڈی واپس پلٹ جا اس پہ جس نے تجھے بھیجا ہے۔ اور وہ اٹھی، پھر آسمان پہ واپس گئی جہاں سے آئی تھی، اور آپ نے پھر پتہ کرایا، واپس جا کے اسی کالے جادوگر کے اوپر ٹوٹی، اس کا انگ ختم کر دیا، اس کو توڑ کے رکھ دیا، اس کا بال بھی نہ بچا، ککھ بھی نہ بچا، جیسے کہتے ہیں۔ میرے پاس ایک کیس آیا، بہت پرانی بات ہے، انہیں جی ہمارا تعلیمی ادارہ ہے، اس پہ بچوں کی چارپائیاں الٹ دیتے ہیں، جگہ جگہ خون ہوتا ہے، بچوں کے کھانے میں گندگی پخانہ ملا دیتے ہیں، یہ چیزیں وارداتیں ہو رہی ہیں۔ بڑے لوگوں کے پاس گئے، کچھ نہیں ہوا۔ میں نے کہا دعائے کاف پڑھو، اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم من کلمات اللہ التامۃ التي لا یجاوزهن بر ولا فاجر واسماء الله الحسنى ما علمت منها ما لم اعلم من شر ما خلق وذرا۔ میں نے جلدی پڑھی ہے، اس زیر زبر کا خیال رکھیے گا۔ تو میں نے کہا یہ آپ سارے پڑھیں، میں بھی آپ کے لیے عمل کرتا ہوں۔ انہوں نے سارا پڑھنا شروع کر دیا، پڑھتے چند دنوں میں انہوں نے کہا کہ اب ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں، تم فلاں جو ہے وہ اس کے پاس نہ جاؤ، وہ لاہور والا، مجھے بھی گالی دے کے پکارتے تھے، اس کے پاس نہ جاؤ، یہ کر دیں گے۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے کچھ ہوا ہے تو ہوا ہے، اور پڑھ، رگڑا دے ذرا ٹکا کے۔ انہوں نے اور پڑھنا شروع کر دیا، کہنے لگے اب کہتے ہیں کہ سلو کر لیں۔ میں نے کہا کچھ ہوا ہے تو ہوا ہے،
اور پڑھو، اور پڑھنا شروع کر دیا. کہا کہ اب جگہ جگہ نظر آتے ہیں. وہاں کا ایک نوجوان تھا، اس کو نظر آتے تھے، اس کو نظر آتے ہیں پٹیاں بندھی ہوئی ہیں، ہائے ہائے کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں تم نے مار ڈالا، برباد کر دیا، ہم نے تو تمہیں زخمی نہیں کیا تھا، تو تمہارے پیر کے پاس ہم بھی جاتے ہیں، ہمیں بھی لے چلو، منتیں کرتے ہیں، یہ نہ پڑھو. پھر میرے پاس آئے تو جب ملاقاتیں میری آسان ہوتی تھیں. اب پتہ نہیں مغرور ہوں یا مجبور ہوں، کیا کروں. میرے لیے دعا کریں اللہ میرے وقت میں اتنی برکت دے، اتنی برکت دے، اتنی برکت دے. سب آنے والوں سے ملاقات کرو. تو پھر آئے، کہنے لگے یہ صورتحال ہے. وہ کہتے ہیں ہم آپ کے پیر کے پاس جانا چاہتے ہیں. میرے پاس کیا لاؤ گے؟ اس کو پڑھو، اگر زیادہ ہے تو ان سے کہو واپس پلٹ جائے اس بندے پہ جس نے بھیجا ہے. وہ ایک عامل تھا، لمبی کہانی ہے، اس پہ واپس پلٹ جائے. تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں نہیں پڑھنا چھوڑیں گے، واپس پلٹ جاؤ اسی بندے پہ جس نے بھیجا ہے. تو کہا کہ انہوں نے کہا وہ طاقتور ہے، ہم واپس نہیں جا سکتے اس پہ. تو کہا ہم پڑھ رہے ہیں. پھر میں نے کہا اور پڑھو. جب زیادہ پڑھانا پھر یہ سمجھ لیں ایسے ہے جیسے کہ انہوں نے کک ماری، اٹھے اور واپس اسی پہ جا کے پڑھے. اور میں نے اس سے کہا کہ جب چلے جائیں تو پھر اس کا پتہ کرنا. اس کو جو غسل دینے والا تھا اس بندے نے بتایا کہ اس کے جسم کی ایک ایک ہڈی چورا تھی. اس کالے جادوگر کو جو غسل دینے والا تھا اس کی ایک ایک ہڈی چورا تھی. جب یہ واپس پلٹے، بل نقصفو بالحق کے علل باطل، باطل کے پر جب واپس پلٹے نا، ایک ایک ہڈی چورا تھی اس کی. ایسا عمل کا نور آ جائے، ایسا عمل کا نور آ جائے، ایسا عمل کا نور آ جائے کہ وہ چیز پھر واپس پلٹے، وہ چیز واپس پلٹے. اور ایسے واپس پلٹے، ایسے واپس پلٹے کہ اس کا بھیجا پھوڑ دے، قرآن کہتا ہے، اور اس کا ختم کر دے. ایسے واپس پلٹے. یہ جو آپ نیکیاں کریں گے نور آ رہا ہے، اس سے برکتیں آ رہی ہیں، اور اس سے آپ کے انوارات بڑھ رہے ہیں. تسبیح سارا نور، کلمہ سارا نور، سجدہ سارا نور، ذکر سارا نور، رکوع نور، قیام نور، دعا اٹھانا نور، درود پاک پڑھنا نور، کلمہ پڑھنا نور، قل هو اللہ پڑھنا نور، خیر کا کام نور، خیر کی قدم اٹھانا نور، جنازے پہ جانا نور، جنازے کا پڑھنا نور، جنازے کا اٹھانا نور. یہ سب خیر کے جتنے کام ہیں، کسی غریب کی خدمت نور، کسی کو خیر کا راستہ دکھانا نور. یہ انوارات اکٹھے ہوتے جائیں گے اس کے ارد گرد. جب بلائیں، مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں، حادثات یا کسی کی طرف سے کوئی حملہ ہوگا، جادو کا، جنات کا، نظر بد کا، یا کوئی ایسا حملہ ہے یا کسی قسم کا، تو یہ نور جب اس کے ارد گرد ہوگا